السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، با مقصد خطابات تساں احباب، انشاءاللہ الرحمن میرے بعد جماعت دے جید علماء کرام تو سماعت فرمے سو۔ دعا ہے اللہ تعالی تساں احباب دی تشریف آوری، میں ناچیز دی حاضری اور دوستان دی یہ بڑی سجائی ہوئی خوبصورت محفل اور انہاں دی محنت، معاونین حضرات دا تعاون کرنا، اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اساڈے واسطے، اساڈی ہدایت واسطے صحابہ کرام دے ایمان اور کردار کو نمونہ بنائے اور اسوہ بنائے۔ قرآن مجید اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام دے 11 کو اللہ تعالی نے فرمایا
کہ جڑے لوگ بعد اندر آسن اگر وہ اپنا ایمان ایویں بناویں جویں تہاڈا ایمان ہے، وہ اگر اپنا کردار ایویں بناویں جویں تہاڈا کردار ہے، نظریہ انہیں دا اگر ایویں ہوئے جویں تہاڈا ہے، سوچ اگر انہاں دی ایویں ہوئی جویں تہاڈی ہے، عقیدہ اگر انہاں دا بعد اندر آون والے مسلماناں دا ایویں ہویا جویں تہاڈا ہے، فرمایا کہ میں انہاں لوگاں کو تہاڈے کردار اور تہاڈے ایمان اور تہاڈے عقیدے دے مطابق عقیدہ ایمان عمل کردار بناون دی وجہ تو فقد اہتدوا، میں اللہ انہاں کو ہدایت نصیب کر دے سا۔ یعنی سارے واسطے جڑا ہدایت دا ذریعہ ہے، صراط مستقیم دا ذریعہ ہے اور سیدھے رستے دا جڑا ذریعہ ہے، وہ صحابہ کرام دی زندگی ہے، صحابہ کرام دا کردار ہے۔ صحابہ کرام دی زندگی کیویں گزری ہے؟ کاروبار، تجارت، سفر، شادی، خوشی، غمی، نماز، روزہ، حج، زکات، انہاں دا پاون، انہاں دا کھاون، انہاں دا پیون، لیل و نہار، شب و روز، انہاں دی زندگی دا انداز کیا ہے؟ سارے واسطے اللہ نے انہاں دی زندگی کو، انہاں دی سیرت کو، انہاں دے کردار کو اللہ نے بہترین نمونہ بڑھایا اور سب کو اللہ نے تعلیم دیتی ہے کہ تسا صحابہ کرام دے کردار کو اپنے واسطے ایک بہترین مشعل راہ بناؤ اور انہیں اپنی زندگی بسر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو ہدایت بھی دے اور اللہ تعالیٰ اتے رحمت بھی کرے۔ اگر صحابہ کرام دی زندگی دا مطالعہ کیتا بنے انہیں دا کردار اپنی مثال آپ آئی، بہترین کردار دے مالک۔ صحابہ کرام دی جڑی سیرت ہے، انہاں دے جڑے اعمال ہیں، انہاں دے جڑے نظریے ہیں، انہاں دی جڑی سوچ ہے، انہاں دی جڑی زندگی ہے، وہ بڑی ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں کو تمغے دیتے، اللہ نے انہاں کو انعامات تو نوازیا، اللہ نے انہاں دی عزت اندر اضافہ کیتا، اللہ نے انہاں کو برکت عطا فرمائی، اللہ نے انہاں کو برتری دیتی، فضیلت دیتی، اللہ نے انہاں دا ذکر خیر کیتا۔ ان دی وجہ ہی آئی کہ انہاں دا جڑا کردار آئی، انہاں دی جڑی سیرت آئی، انہاں دا جڑا ایمان آ، وہ بڑا با کمال آ اور بے مثال آ۔ اور ساکو بھی چاہید ہے عظمت صحابہ دا پروگرام ہوئے، صحابہ کرام دی عظمت دا پروگرام ہوئے، اہل بیت دی عظمت دا پروگرام ہوئے اور اس محفل صحابہ کرام دا ذکر خیر کیتا وجہ تے اسا اہل ایمان کو چاہید ہے اپنا ایمان بچاون دی خاطر اور اپنے آپ اندر ہدایت پیدا کرن دی خاطر سب کو چاہید ہے اسا صحابہ دے کردار کو فالو کرو، انہاں دے کردار کو نمونہ بڑھو، انہاں دے کردار دے مطابق اپنا کردار بڑھو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عشرہ مبشرہ، نبی علیہ السلام دے خلفاء اربع، بدری صحابہ اور میں آپ دے جتنا بھی مجاہد صحابان، سخی صحابان، سب دا کردار سارے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ سب کو چاہید ہے کہ ایسا نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دے کردار کو اپنی زندگی اندر پیدا کرو۔ نماز کی میں پڑھ دے ہم، شادی کی میں کریں دے ہم، نکاح کی میں کریں دے ہم، جنازے کی میں پڑھ دے ہم، حج عمرہ کی میں کریں دے ہم، انہاں دی زندگی سارے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی رسول جنہاں دا میں مختصر وقت ذکر خیر کرنا چاہنا وہ ہیں جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ انہاں دی کنیت ہے، ہریرہ ہررہ دی تصغیر ہے، ہررہ ہریرہ بلی دے جانور کو آکھیا میں دے اور ابو تے عباد امانہ ہو دے والا، ابو عباد امانہ والا بھی اور ابو عباد امانہ باپ بھی بن دے۔ ہریرہ ابو ہریرہ یعنی بلی آلہ، بلی نال نبی علیہ السلام دے صحابی بڑی محبت کرنا، ہر وقت پیار کرنا اور آپ نے تعلیم بھی دیتی ہے کہ بلی دے جانور نال محبت کیتی کرو۔ بلی کو پالنا بھی جائز ہے، بلی اپنے گھر اندر رکھ بھی سکتے ہو، سمجھ جائیے کہ نہیں، بلی کو چاہ بھی سکتے ہو، بلی دے جسم دے لگن نال
بندہ پلیت نہیں ہوتا، کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ اگرچہ بلی دا جانور غذا دے طور تے حرام ہے، لیکن وہ چاون دے طور تے بلی دا جانور ناپاک نہیں، پلیت نہیں، حرام ضرور ہے لیکن ناپاک نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے توڑے ہوتے الطوافین علیکم والطوافات، اے اکثر توڑے گھریں جران دے اے بلی دا جانور اندے نال کوئی تکلیف یا اندے کوئی تکلیف نہ دیتی کرو۔ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے کہ ایک عورت آئی ان بلی دے جانور کو روکیا ہویا ہاں، بدھا ہویا ہاں، روکی رکھے سی، نہ وہ پانی پی سکے، نہ وہ کھا سکے، نہ وہ کوئی اپنی خوراک لب سکے۔ آخر کار بلی دا جانوروں قید مر گئے۔ نبی علیہ السلام فرمائے اللہ نے این عورت دے ہوتے جہنم واجب کر دی تھی۔ اے بلی دا جانور حضرت ابو ہریرہ ہرہ دی تصویر تے بلی دا معنی ہے، ابو ہریرہ دا معنی ہے بلی والا جانور، یعنی بلی جانور والا جوان، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلی دے جانور نال بڑی محبت کریں دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہاں دا نام رکھیا ہا ابو ہریرہ، والے نام مشہور ہو گیا۔ اصل انہاں دا جڑا نام ہے وہ عبد الرحمن بن صخر ہے۔ عبد الرحمن انہاں دا نام ہے۔ ساؤنڈ والے ساتھی کو گزارش ہے ذرا تھوڑا والیوم دا کھول دے، ساتھی ساؤنڈ والے کو گزارش ہے انہاں تھوڑا والیوم، جزاک اللہ خیر۔ تے دوستاں تو گزارش ہے، نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے، تھوڑا والیوم ادا کھولو، میک دے بالکل اوپر جانا پیندا ہے، تھوڑا اور کھولو ادا والیوم، جزاک اللہ خیر۔ ادا اپنا گلا کھولو گے نا جی، یہ مکسر دا اپنا گلا، پھر پتہ چلے گا بھی ہن ساؤنڈ کھلا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک سفر دے دوران صحابہ کرام نو جتھے جگہ ملی وہ بہ گئے۔ آپ نے فرمایا بھئی ایک جگہ تے بہو تے قریب ہو کے بہو۔ صحابہ کہنے نے اس گل تو بعد اسی جیتے بھی جاندے ساں اتنا قریب ہو کے بہندے ساں کہ اگر کوئی بندہ ساڑھے سارے آتے ایک چھتری یا ایک چادر اوپر کر دیندہ تے اسی سارے ایک چادر تھلے آ جاندے، یعنی اتنے قریب ہو کے بہندے۔ تے شاباش تُساں بھی اس حدیث تے عمل کرو ذرا فوری، اس حدیث تے عمل کرو نا فوری۔ باہر والے ساتھی بھی اندر تشریف لائے ہو بھائی جان، بڑے ادب نال گزارش ہے میرے بزرگان، قریب آ جاؤ جی۔ دیکھو جگہ چھڑنا ہلنا ہے تے بڑا مسئلہ، لیکن اگر تسی مہمان دی گل من لو گے تے خوشی ہوئے گی۔ قریب آ جاؤ، باہر والے ساتھی بھی اندر آ جاؤ تے کوشش کرو سامنے بیٹھو، قریب آ جاؤ جی، باہر والے ساتھی بھی اندر آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا اصل نام او جی میں خطبے چ آواز سی نا تھوڑی جی ایکو والی اوہی رہن دیو، پاویں میں سور لاواں یا نہ لاواں اوہی مزاج رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا اصل نام کی سی عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے انہاں دا کردار، انہاں دی زندگی، انہاں دی سیرت اگر میں تواڈے سامنے رکھاں تفصیل نال تے شاید وقت ساتھ نہ دے۔ کوئی صحابی رسول ہوئے انہاں دا جڑا کردار ہے، انہاں دا جڑا ایمان ہے، وہ سارے واسطے بہترین نمونہ ہے، سارے واسطے اللہ نے ہدایت دا ذریعہ بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا خود اپنا قول ہے، کیا فرمینا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمینا، تھوڑا جہاں توجہ کرو تے گل میں شروع کر دیتی ہے اپنی زبان اندر بھی تاکہ تو انہوں سمجھ بھی آوے تو تسی توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمیدن میں ابو ہریرہ کے زیادہ نبی کریم علیہ السلام دی احادیث کہیں کوئی یاد کہنان، میں ابو ہریرہ میں جڑا نبی کریم علیہ السلام دیاں حدیثاں زیادہ یاد رکھدام، جناب رسول کریم علیہ السلام دیاں حدیثاں جڑیاں میں ابو ہریرہ کو زیادہ یاد آن، لیکن ایک صحابی آئی جیڑا میڈے کے زیادہ ذخیرہ احادیث جمع کر گئے، جہندے کے نبی کریم دیاں حدیثاں میڈے کے بھی زیادہ آن، وہ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاصن رضی اللہ عنہ تنال وجہ بیان کرنن، عدن وہو یکتب ولا
اکتب حضرت ابو ہریرہ فرمائے ذخیرہ احادیث میں کو یاد آئی لیکن میں نے کے زیادہ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص جمع کر گئے انہی وجہ آئی میں حضرت عبداللہ لکھن جان دیاں میں لکھ نہ سکتا وہ لکھن جان دیاں میں لکھ نہ سکتا میں واسطے وہ لکھیں جے کیا کر گئے زیادہ کر گئے زیادہ حدیث جمع کر گئے ورنہ میں کوں نبی کریم علیہ السلام دی حدیثاں بڑیاں یاد ہیں صحابہ کرام دا کردار اور حدیثاں زیادہ یاد اندہ کیا مطلب ہے نبی پاک نال محبت بڑی کرنے نبی علیہ السلام دی حدیث نال بڑی محبت کرنے یاد جو ہن سن دے ہن تے یاد سن دے ہن تے یاد ایک نوار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام دی حدیث بیان فرمایا جیڑا بندہ جنازے دے اندر شرکت کرے اللہ تعالیٰ کو ایک قرات دا ثواب عطا کرے جیڑا بندہ جنازہ پڑھن دے بعد قبر تک تے دفن کرن تک نال وینے حضرت نبی کریم نے فرمایا اللہ کو 2 قرات دا ثواب لے اے حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آکھن لگے اے ابو ہریرہ ذرائیں دے ہوتے غور کر کیڑی بات بیان پیا کریں نہیں اے تے وڈی ساری بات ہے جڑا جنازہ پڑھے ایک قرات دا ثواب جڑا قبر تک ونجے 2 قرات دا ثواب قرات دا معنی احد پہاڑ دے وزن دے برابر ابو ہریرہ ذرا غور کر اپنی طرفوں دے بات نہیں پیا کریں نا حضرت ابو ہریرہ کو حدیث رسول اللہ اتنی محبت ہے حضرت عبداللہ بن عمر دا ہاتھ پکڑے نے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھنا ہے تے اپنا سارا حال وال لیتے نے حضرت عائشہ فرمائے عبداللہ ابو ہریرہ سچ آدم ہے اللہ دے نبی نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ دن عبداللہ تائیں میں کو کیا سمجھا ہویا ہے میں چاہے دکانداری کریں نام کاروبار کریں نام بازار دے معاملات کریں نام لیکن دکانداری تے کاروبار میں کو نبی کریم علیہ السلام دی حدیث دی محبت کے غافل نہیں کر سکی جتنا مرضی کاروبار تھوڑی کو دے دیا جائے جتنا مرضی کاروبار کرنا نہیں لیکن میں حدیث رسول کو جمع کرنے کریں سستی نہیں کی تھی میں بالکل میں کو ضابط ہے یاد ہے یہ آپ دی حدیث نال ایک کردار جو صحابہ دا سارے واسطے نمونہ ہے کم از کم سید ہونا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی طرح ساتھ حدیث رسول نال دے محبت ہوئے کہ نبی پاک دے فرمان نال جناب ابو ہریرہ کو کتنی محبت ہے جنہوں کو محدث دا لقب لیتا گئے نبی علیہ السلام دے مدرسے مسجد نبوی دا شیخ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فقیہ امت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام نال محبت کرنے والا ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ دن 3 سال میں نبی پاک دے کٹھے رہ گیا حدیثاں بھی بڑے یاد کی تھی اور حدیثیں یاد کرن دی محبت چیز اضافہ ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دیا اکثر حدیث یاد کرن دے تے جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام دے حدیثیں دا حافظہ اور حضرت ابو ہریرہ دا حافظہ اتنا مضبوط ہے مروان نے ایک نوار اپنے کاتب کو بلائے پردے دے پرلے پاسے ابو ہریرہ کو سجنے تے سوال کرنے گئے تے جناب ابو ہریرہ جواب دینے گئے سوال کرنے گئے ابو ہریرہ جواب لینے گئے تے کاتب آدھے میں لکھ دا گیا ایک پورے سال دے بعد وال مروان نے میں کو سجے اور پردے دے پرلے پاسے بلائے حضرت ابو ہریرہ کو ولا سجے نے اوے سوالات کیتے نے جڑے پچھلے سال کیتے ہیں انہاں دا کاتب آدھے نہ تقدیم تاخیر کوئی اختلاف تھا نہ ہی کہیں حافظے دی کمی پیشی ہے نہ ہی کہیں ترتیب ہے جی میں پچھلے سال ترتیب بھی آئی او میں ہوں ترتیب نال این سال نبی پاک دی حدیث حضرت ابو ہریرہ نے سنائیں اتنا نبی پاک دی حدیث نال محبت ہے چوتھی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے آئے آکھن لگے سونا میں تو اجا حدیثاں بہت یاد کرنا لیکن انساؤ بھول میں نہ میں بھول میں نہ میں کو دسو میں کیا کرا آپ نے فرمائے چادر نہیں تیرے کلو چادر جی ایک کھول چادر
آدن میں چادر کھولیے نبی علیہ السلام نے میں اپنا چلو بنائے چلو بنا کے میں کٹھا کر کے چادر دے ویچی میں چلو کتنے تے وہ چادر بدھی نے تے فرمائے نے ایک سینے نہ اللہ ایک سینے وزمو سینے نہ اللہ حضرت ابو ہریرہ او جڑی چادر ہے میں کو اپنے سینے نہ اللہ کیفیت ہے کہ ول زندگی دے اندر کدیں میں کو کوئی حدیث نہیں بھولی اتنا پیار کریں دیا صحابہ کرام دا کردار سارے واسطے بہترین نمونے باقی انہاں دی نماز انہاں دا تقوی انہاں دا ورع انہاں دا زہد انہاں دا جہاد انہاں دی باقی زندگی وہ تے علیحدہ یہ صرف حدیث رسول نال اتنی محبت وال صحابہ نال وال اہل بیت دے نال وال نبی کریم علیہ السلام دے یارے نال اتنا پیار کہ انہاں دی زندگی بھری ہوئی ہے تاریخ اسلام اور احادیث رسول انہاں دے سارے معاملات موجود ہیں اتنا پیار کریں دے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث نال اور آپ دی بات نال اور آپ دی زندگی دے نال اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے ول تساں ایویں کرو صحابہ دے کرد یعنی تساں بھی ایویں حدیث رسول نال محبت کرو جی میں جناب ابو ہریرہ کر گئے تساں بھی ایویں کرو پیار کتنا حدیث پاک کے چند ایک نوار نبی کریم علیہ السلام کے حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیتے ہیں اللہ دے نبی اے دسو من اسعد الناس بے شفاعت کا یوم القیامہ اللہ دے نبی قیامت چلنی توڑی شفاعت دا حقدار کون ہے تو سا کہیں دی شفاعت کرنی ہے امام کائنات نے جواب دیون کے پہلے فرمائے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میں کوئی یقینا اے شفاعت اللہ سوال تائیں ابو ہریرہ ہی کرنے کیوں یقینا انہی وجہ دسینا کیوں یقینا کیونکہ میں دیکھ گی دے کہ تیری میں محمد رسول اللہ دی حدیث نال کتنی محبت میں دیکھ گی دے میں کو پتہ ہے کہ تیری میرے نال میری بات نال میرے فرمان نال میری حدیث نال کتنی محبت ہے ہی واسطے میں کو پتہ جو اے سوال بھی تائیں کرنے تیری محبت ہے تیری دلچسپی ہے میں کو اتنا تجربہ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ او بندہ میری شفاعت دا حقدار ہے جیڑا بندہ اپنے دل نال من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او من نفسہ داخل الجنہ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ دل نہ لاکھے تے خالص نیت نہ لاکھے اے بندہ ایسا ہے جڑا قیامت نہیں میری شفاعت دا حقدار ہو سی گال اصل ایوے کہ آپ نے فرمائے شفاعت دا سوال تائیں ابو ہریرہ ہی کرنا کیونکہ میں کو پتا کہ تیری حدیث نال محبت ہے اصل اے ہاں میرا اے بات دسن دا مقصد پوری حدیث کہ اصل میں کو پتا ہے کہ تیری میں نبی پاک دی حدیث نال کتنی محبت ہے کتنی محبت ہے ایک دیوار کتان دی ایمیں سلائی تھائی ہوئی کڑھائی تھائی ہوئی چادر کندھے تے ہے کتان دی صحیح حدیث تے وہ چادر چاہتی بیٹھے ہیں تے وہ چادر نالنا اپنا نک صاف کی تنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تے صاف کر کے والا اپنے آپ کو پتہ کیا حضر بخ 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 ابو ہریرہ بخ ابو ہریرہ ابو ہریرہ واہ 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 ابو ہریرہ واہ واہ او وقت یاد کر جنہ مسجد نبی دے دروازے تے پیا ہونا ہے لوگ تیرے اتو گزر میں دیاں تے آدھیاں نے مجنون پیا ہویا ہے انظرو الہ اولائے المجانین پاگل سمجھ دیاں مجنون سمجھ دیاں نبی دی حدیث سنن دی خاطر کئی دیوارہ فاقہ کریں داویں بوکھ لگ دی کھانے
ملن کو نہ ملدا ابو ہریرہ اپنا وقت یاد کر جنا اپنے گھر دی فکر نہ کرنا ہے امام کائنات دی حدیث کو یاد کرن دی وجہ تو آپ نال محبت کرن دی وجہ تو دروازے تے بھوک دی وجہ تو بے ہوش پیا رہنا ہے اللہ پاک نے آج نبی پاک دیا حدیثاں یاد کرن دی برکت نال قطان دی چادر نال اپنی صفائی بیٹھا کرے نہیں واہ واہ وے ابو ہریرہ واہ یعنی اللہ نے عزت دیتی ہے حدیث رسول نال محبت دی وجہ حدیث رسول نال محبت میری گفتگو دا پہلا حصہ چلدا پے کہ جناب ابو ہریرہ دا جڑا کردار ہے اون دے وچوں صرف حدیث رسول نال محبت تے غور کرو کہ کتنا پیارا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کتنی محبت ہے یہ تو ساری اپنی بات کی سمتی ہے کہ ایسا جناب نبی کریم علیہ السلام دی حدیث نال محبت نہیں سے کرنے کئی لوگن جڑے دن کلہ قرآن کافی ہے حدیث دی ضرورت ہی نہیں حالانکہ نماز فرض ہے کتنا رکھتا ہے کیڑے کیڑے وقت ہے کتنا نماز ہے کیا تعداد ہے کیا سلسلہ ہے حدیث پڑھنی پوسی زکاة فرض ہے زکاة دا نصاب کیا ہے زکاة دے حقدار کون حدیث پڑھنی پوسی حج فرض ہے حج دے مناسک کیا ہے حدیث پڑھنی پوسی روزہ فرض ہے روزے دی سحری دا کیا ہے افطاری دا کیا ہے روزے دی حقیقت کیا ہے حدیث پڑھنی پوسی نکاح فرض ہے حکم ہے نکاح دا طریقہ کیا ہے حدیث پڑھنی پوسی ایسا کو والدین دے حقوق اسلامی معلومات حدیث ضروری ہے نبی علیہ السلام دی حدیث بھی وہی ہے جی میں قرآن وہی ہے جی میں قرآن شریعت ہے حدیث بھی شریعت ہے حضرت ابو ہریرہ اتنی محبت کرنے ہیں حدیث نال اتنی محبت کرنے ہیں مسجد نبی دیکھنے اور دروازے دے ہوتے ہیں پے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں بے ہوشی دا عالمہ بھوک دی وجائی تے ہون بھئی میں کہیں کو کیویں آکھاں بھئی میں کو بھوک لگی ہے کیویں آکھاں یہ تو تھی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی دی ذات کو چھوڑ کے بندے کو آکھاں میں کو بھوک لگی ہے نہیں نبییں دا بھی یو شیوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھوک لگی ہے انہیں کھانا کہنے کے منگے اللہ کے رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی کہنے کے منگے اللہ کے حضرت ابو بکر آئے حضرت عمر آئے نبی پاک آئے سارے کے ہی کو سوال ہے عمر این سوال دا جواب چاہیے ہے وہ جواب دے کے لگے گئے ابو بکر این سوال دا جواب چاہیے ہے وہ جواب دے کے لگے گئے جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام دی آمد ہوئی حضرت ابو ہریرہ قریب ہوئے تے عرض کریں اللہ دے نبی قرآن پاک دی ایک آیت ہے محبت دیکھو ایک آیت کریم ہے تے مہربانی کرو ذرا تے او جڑی آیت ہے نا اون دا مفہوم سمجھا دے صحابہ دا کردار سارے واسطے نمونہ ہے سارے واسطے اور حضرت ابو ہریرہ دے کردار چوں پہلی بات ہے کہ آپ دی حدیث نال انہاں کو کتنی محبت ہے کیڑا مسئلہ ہے کیڑا سوال ہے ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اے ابو ہریرہ اے اللہ دے نبی اے اللہ دے رسول اے اللہ دے پیغمبر اے آیات ذرا اینا مفہوم سمجھا دو اے آیات کریمہ نبی سے فرمائے ہاتھ اورتے کر ہاتھ پکڑے نے گھر گدی گن آپ نے گھر گدی گن بلائے نے تے فرمائے نے ایشا جی کوئی شاہ کھاون دیئے بے سے دی بند کر دے بیس بند کر دے تھوڑا ہے دوالی اندر ایک شاہ کھاون دی بھی ہے جی دودھ دا پیالہ پائے وہ تھوڑے واسطے توفہ آئے حضرت نبی کریم نے فرمایا ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی فرمایا بانی مسجد دے اندر جڑے باقی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبی دے شاگرد تے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں 70 دے قریب انہاں دی تعداد ہے ایویں کر انہاں کو سال کیا تے آکے جو نبی پاک کے توالی دعوت ہے حضرت ابو ہریرہ صحابہ کو سالین امام کائنات دے سامنے ایک پیالہ پیش کیتا گئے دودھ دا آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ دودھ دا پکڑ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ گئے دے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ صحابہ کو پلاون شروع کر حضرت ابو ہریرہ پلاون لگے پہلے کو پلایا دوجے کو پلایا تریجے کو پلایا حضرت ابو ہریرہ دن میرے ذہن خیال ہے سوال میں کیتے بوکھ میں کو لگی ہے میں کو پلاوے نہ دودھ
اے آپ باقی کو پلے دے پر میری اجا بات نے پوچھی لیکن ادن میں پیالہ چلائی رکھے توری رکھے دودھ پلائی رکھے میرے ذہن ہکا بات آئی ابو ہریرہ مختلف سوال نہ سوچ اتنا سوچ جیندہ کلمہ پڑھیں دے اندہ آکھن بنی جیندہ کلمہ پڑھیں دے اندھی بات منی دیئے ادن میں چکر مارے دودھ پیو واپس آ گیا 70 صحابہ کو دودھ پلا کے واپس تے میں نبی کریم علیہ السلام کو پیش کی تم جو ہے تو سنگنو دودھ آپ نے وصول کی تھے تے والا آپ نے کیا کی تھے عظمت دیکھو جناب ابو ہریرہ دی آپ نے فرمائے شربی ابا ہریرہ ابو ہریرہ تسی پیو تو پی حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دا ہر بول وہی دے مطابق ہوندے یا نہیں ہوندا نبی دا بولنا تو پی انہا مطلب ہے کہنی مرضی نالا بولو ابو ہریرہ تو بھی حضرت ابو ہریرہ دن میں دودھ پیون لگ گیا والا آپ نے فرمائے ول دوبارہ پی میں ول دوبارہ پیتے ول فرمائے نے دوبارہ پی میں ول پیتے ترائے واری آخرکار میں رج گیا دودھ دا پیالہ میں امام کائنات دے ہتھیں پکڑوا دیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے دودھ سے نظر پاتی 70 صحابہ نے دودھ پی گدا میں ابو ہریرہ نے بھی پی گدا آپ نے ڈٹھے جو دودھ دے ایک قطرے چی کبھی نہیں آئی حضرت ابو ہریرہ نبی پاک نے پیتا پیالہ مکایا اتنا نبی کریم دی حدیث دے نال محبت ہے تے اتنا نبی دی ذات نال پیارا اللہ دے رسول دے فرمان نال پیارا تے نبی پاک کو بھی اتنا ابو ہریرہ نال پیارا کہ اپنا مہمان بڑھائے نے تاہی اللہ کریم نے فرمائے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَتَانَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کردار عظمت عمل ساڑھے اندر وہ ہونا چاہیے جیڑا کہندے چاہ صحابہ کرام تے ماشاءاللہ مسکین نال یتیم نال فقیر نال غریب نال اتنی وڈی عظمت والا جوان اتنی محبت کرے رہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا قول موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا قول آدھنے شر الطعام طعام الولیمہ ولیمے دا او کھانا ولیمے دا او کھانا جیڑے کھانے دے اندر یدعا لحل اغنیا و یترک الفقراء فقیریں کو باہر کیتا ونجے تے دعوت نہ دیتی ونجے امیریں کو دعوت دیتی ونجے اور ہوئے ولیمے دا پروگرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک کھانا بدترین کھانا ہے یعنی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی محبت آئی کنہ نال مسکینہ نال غریبہ نال کہ جڑا اپنے دعوت ولیمہ غریبہ کو نہیں سنے دا تے ولیمہ کرے دے ایمیں سمجھو دا کھانا بدترین کھانا ہے نالے بھی فرمائے نے کہ دعوت جڑا قبول نہ کرے وہ نبی صحیح دی مخالفت کرے دے دعوت بھی قبول کرنی چاہیے جناب رسول کریم علیہ السلام دا فرمان اور اپنی بات انہوں نے کی تھی ہے حضرت ابو ہریرہ دا حدیث نال اتنا پیارا آپ دی بات نال اتنا پیارا کوئی ایسی حدیث نہ ہے جہندے ہوتے صحابہ کرام نے یا حضرت ابو ہریرہ نے عمل نہ کیتا ہوئے ایک نماری عشاء کی نماز پڑھی نے اذا سماؤن فاترت غالباً سورت پڑھی نے جہندے اندر سجدہ ہے تلاوت علی آیت اندی نال وال سجدہ کیتے نے نماز دے ویچ لوگ آکھن پہ گنا ابو ہریرہ ہے کیا کیتے عشاء دی نماز وال آیت آئیے تے سجدہ کر چھوڑی انہیں کہ بھئی بات سنو میں نبی کریم علیہ السلام کو ڈٹھا آپ نے سورت دی تلاوت کیتی ہے والا آپ نے جب آیات سجدہ تے آئے ہیں آپ نے بھی سجدہ کیتا ہا جنہ دا میں آپ کو ڈٹھے نہیں تو بعد میرے اندر بھی کمی نہیں آئی میں بھی سورت پڑھتا جب آیات سجدے والی آیت تے اندہ میں بھی سجدہ کرے نا کیونکہ نبی پاک دی سنت اتنا بڑی محبت کرے دے
نبی علیہ السلام ایک نیمار استنجے دی خاطر ویندے پیان تے آپ نے ڈھے پچھوں ایک بندہ پانی چاہ کے نال ٹردہ ودے. آپ نے فرمایا کون نہیں؟ آکھن لگے سونا میں ابو ہریرہ ہاں، میرا دل آدے تو سب پانی طلب کرے سو میں پانی پیش کرے. خدمت نبی دی ذات نال پیار، نبی دی بات نال پیار، نبی پاک علیہ السلام دے فرامین نال محبت. اللہ تعالیٰ نے اتنی. اگلی بات سنا ذرا. صحیح حدیث ہے جے نبی صحیح بخاری نبی کریم علیہ السلام نے ڈیوٹی لائی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جیڑا فطرانے دا مال ہے اودے اوتے تیری ڈیوٹی ہے تے پارا دے ہونے. حضرت ابو ہریرہ پارا پہ دے دین تے اچانک چور آ گئے تے یہ چور نے اپنی چادر بچھائی ہے، چادر بچھا کے مال چوری کرن لگے. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ کے دے اوہ کہ سہیں میں غریب ہاں، علیہ ایالن، میرے بال بچے ہیں بڑے، میرے کو لوگ کھاون دی کوئی شے نہیں. حضرت میں اربانی کرو، میں چور نہیں، بس میرے بال بکھیں. نال روپ ہے، ایمیں ایموشنل ہوئے روپ ہے. حضرت ابو ہریرہ دل دے اتنا نرمن اوکوا کہنے چلو ون خیال کیتا کر ایندہ چوری نہ کی دی کر. وہ لگا گئے صحابہ دا کردار کہ غریبات کو غربت پیش کریا ترس کر دیا. صحابہ دا کردار، حضرت ابو ہریرہ دا کردار. چلو بھئی ٹھیک ہے. سویر دا وقت ہوئے آپ نے فرمائے فجر دی نماز تو بعد ابو ہریرہ سنا کیا بنیا؟ اسی رات چور آیا وال بس وہی میں آنکھیں سی تو میں کو ترس آ گئے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات انتظار کری والا سی. اچھا نبی پاک دی بات سچی ہوں دیئے انتظار ہے کنفرم انتظار ہے. وال چور آ گئے چوری کرن لگے وہ کو پکڑن لگے میں شاٹ پیا کرنا وہ وال رومن لگ گئے والوں کو چھوڑ دی. چلو خیال گیا ترس آ گئے نرم دل ہن ابو ہریرہ رضی اللہ. اساں دے بھئی بس گل ختم جدوں گل کر دئیے پھر زبا کر دے ہو سانو عظیمی موقف تو پیچھے ہٹاں گے. لچک ہے حضرت ابو ہریرہ نرمی ہے صحابہ کرام. حضرت ابو ہریرہ چل بھئی سویر دا ٹائم ہویا. آپ نے فرمایا ما اسیرو کل بارہا کیا بڑھیا اور رات چور دا کیا بڑھیا. انہیں کسی ہو ایمیں بات رومن پائے گئے. میں آپ نے فرمایا آج رات انتظار کری والا سا. حضرت ابو ہریرہ دن میں آج تے ایمیں عہد کر کی دے کہ میں آج چور کہنا چھوڑے سا ایک لازمی پکڑے سا. آدن تری جی رات ہے میں پکڑن لگا تے ہوں کہ میں تے کوئی ایک بات نہ سکھاواں. میں ابو ہریرہ کے سکھا ہوں کہ بھئی توارے قرآن چے آیت الکرسی او پڑھی چا کرو تے پڑھ کے اپنے تے دم کیتا چا کرو مال تے بھی دم کیتا چا کرو. سمن دے ٹائم رات دا اللہ ایک فرشتہ مقرر کرے سی جیڑا تواری بھی نگرانی کرے سی توارے مال دی بھی نگرانی کرے سی. حضرت ابو ہریرہ دن میں کوئے بات سکھائی سی میں دے بدلے چکو کچھ نہیں ہے کیا معاف کر دیتے. نبی سی فرمائے ہاں جھوٹا گال سچی کر گئے. ہاں جھوٹا یعنی شیطان خود دا جڑا آپ کے بچن دا طریقہ جاس گئے. یعنی آپ نے حضرت ابو ہریرہ تے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی تھی لیکن نرمی کے جڑی ہے محبت کتنا کرنے ہیں پیار کتنا کرنے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ دے بارے حدیث پاک کے چندے رات دا پہلا حصہ آپ قیام کرنے ہیں. رات دا درمیانی حصہ حضرت ابو ہریرہ دی بیوی قیام کرنے آئی. رات دا آخری حصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے بال قیام کرنے ہیں. بال انہاں دے بیٹے انہاں دے بچے قیام کر دیا. اتنی محبت کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی تعلیمات آپ دے کردار تے اتنا وڈا عمل کر دیا کہ پہلا حصہ آپ عبادت کریں ہاں دوجا حصہ اپنی بیوی کو عبادت واسطے اٹھے دیا تیجا حصہ اپنے بالے بچے کو اٹھے دیا. آخری باتیں ذرا غور کرے آجے نبی پاک دا احترام اتنا کرے دیا اے جڑی وڈی محبت کرے دیا اتنا وڈا احترام کرے دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ویندے پیان تے نبی صحیح رستے چاہ گئے. نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے حضرت ابو ہریرہ کنی کر گئے سائیڈ تے ہو گئے. تھوڑی دیر دے بعد ہے نبی علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ کتھا گیا میں فین انت ابا ہریرہ کتھا گم تھی گیا میں. ذرا سنا ہے مسئلے دی گل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آکھن لگے اللہ دے رسول میں جنبی ہمیں میرے اوتے غسل فرض
تسا سامنے رستے آ گئے وے تے میرے دل خیال ہے میں جنبی حالت تو آپ کو نہ ملنا، میں گیا میں غسل کیتے، غسل کر کے ول ہون حاضر ہویا۔ نبی علیہ السلام مسکرا پے، آپ نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوندا، اگر میں کوئی میں ہاتھ دے میں آچا ملنے آچا تو کوئی اجرا ایشو کہنا ہا، کوئی اجرا مسئلہ کہنا آئی، کوئی اجرا مسئلہ کہنا ہا، کوئی مسئلہ کہنا ہا۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام دا اتنا احترام کرنے ہیں۔ دو باتاں سنو، انہیں لکھا ہے کہ صحابہ کرام دے کردار تے حضرت ابو ہریرہ دا کردار سادے واسطے کتنا نمونہ ہے، اور انہاں دے عمل، انہاں دی عبادت، انہاں دا نبی پاک دا احترام، اور انہاں دا نبی علیہ السلام دی حدیث نال احترام، اور انہاں دا اپنی والدہ ماجدہ نال پیار کتنا ہے۔ اپنی والدہ کو نبی پاک دی دعوت دیون لگے تے والدہ انہاں دی غصہ کر گئی، بات کر گئی جو ناگوار گزری۔ نبی علیہ السلام کے آئے، اللہ دے نبی میری والدہ واسطے دعا کرو، اللہم اہد ام ابی ہریرہ۔ نبی پاک نے دعا کی تھی، گئے لگے گئے دروازے کو دستک دیتی نے، اندر پانی دے ڈہن دی آواز آئی تے ماں جواب دیتے بیٹا انتظار کر میں غسل کر گنا تے وقت باہر آیا تے کلمہ پڑھیا نبی دی دعا نال تے اممہ دی محبت اتنا پیار کرنے ہیں اپنی اممہ نال کہ ان دی ہدایت دی فکر کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو ایک بندہ کھن لگے، ابو ہریرہ ساکو نبی پاک دی کوئی ایسی حدیث سنا جیڑی تائیں سنی ہوئے سمجھی ہوئے، ایسی سنا جڑی تائیں سنی ہوئے سمجھی ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ دن ہاں میں وہ حدیث سنے سا جیری میں سنی بھی ہے سمجھی بھی ہے، نالی انہاں کو غشی آئیے بے ہوش ہو گئے، جڑے بلے ہوش آئے آکھنے ہاں میں حدیث وہ سنے سا جڑی سنی بھی ہے سمجھی بھی ہے، ول غشی ہوئی ہے بے ہوش ہو گئے، ول تیسری بار چوتھی بار آخر کار آکھنے نبی علیہ السلام فرمایا ہاں سخی کو پیش کیتا ویسی، عالم کاری کو پیش کیتا ویسی، شہید کو پیش کیتا ویسی، اللہ انہیں کے سوال کرے سی اے جواب دے سن، اللہ فرمے سی کذبتا جھوٹ کھڑے بلیں دے ہو، ول اللہ انہیں کو جہنم میں سٹ کے جہنم دی بھا بھڑکے سی۔ صحابی آدھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے یہ حدیث جڑے ویلے سنائیے بے ہوش ہو ویندے ہیں، اتنا بڑا تقوی ہا، اتنا بڑا خوف خدا اور خشیت الہی ہے حضرت ابو ہریرہ حضرات سارے واسطے صحابہ دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اساں کوشش کروں انہاں دی زندگی پڑھوں کہ وہ کرنے کیا ہے، انہاں دی حدیث نال قرآن نال نماز نال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کردار دے سیرت دے چند پہلو تواڈے سامنے رکھے میں، اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ۔